السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نیا کتاب شروع کریں جس کا نام ہے کیمیائی گر، جو کہ انگلش کا کتاب ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا پہلا پارٹ ہوگا بسم اللہ۔ لڑکی کا نام سان تیگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرض ہوئی گر چکی ہے۔ جہاں کبھی پادری ممبر کا ہوتا تھا وہ جگہ انجیر کے بہت بڑے درخت نے لیا تھا۔ لڑکے نے وہ رات اس جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بیڑیاں شکستہ دروازے سے گزری تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تخت لگا دی تاکہ رات کے وقت بیڑیاں باہر نہ نکل سکتے۔ اس علاقے میں بیڑیوں کا تو خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریور سے بچھڑی ہوئی بیڑیوں کو ڈھونڈنا بذات خود تکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ ہو گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ذہین کتاب لینا چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزارے اور اس کا تکیہ بھی بہتر بن سکے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھونک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے، اس نے دل میں سوچا۔ آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا جو اسے ایک ہفتے قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بیڑیوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ جب وہ جاگتے تھے تو اس کی زیادہ تر بیڑی بھی جاگ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بیڑی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آخر کیوں نہ اس نے ان بیڑیوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلی بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ بیڑی اب بھی اس کے ساتھ اتنا منوس ہو گیا تھا کہ اس کا اوقات کار بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا ہوا۔ اس نے سوچا کچھ ایسی بیڑی بھی تھی جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھی، انہیں جاگنا پڑتا۔ اس کا خیال تھا کہ بیڑیاں اس کی زبان سمجھتی ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتے تھے اور انہیں اپنی دکھ درد بھی سناتے تھے اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتے تھے، اور ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبصرہ کا جہاں سے وہ گزرتے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں سے وہ اپنی بیڑیوں کے ساتھ صرف ایک محسوس پر بات کر رہا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتی تھی، جس تک پہنچنے کے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاجی تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بیڑی کی اون اس کی نظر کے سامنے اتارا جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنی ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ چرواہا بھی پڑھنا جانتا ہے، عقاب سے لڑکی کی مترنم آواز آئی۔ لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھا۔ سیاہ لہراتے بال اور گہری خوبصورتی آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بیڑیوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفادہ کہا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بیڑی کیوں چراتے ہو؟ لڑکے کا کچھ بڑبڑ ہوتا کہ لڑکی کو کچھ سمجھ نہ۔ وہ لڑکی کو اپنی سفر کی کہانی سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں خیرت اور خوف کا مل جل تصویر تھا۔ لڑکا کا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھام جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اسے لڑکی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کے دونوں دعا قبول نہیں ہوئی۔ تاجر نے اسے 4 بیڑی کی اون اتار دینے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو ویپاری نے اسے پیسے دے دیا کہ وہ اگلے سال پھر آئے۔ اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر مسرر بھی تھا، لیکن اس کے دل میں کسی خانے میں خوف بھی چھپا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول ہی نہ چکی تھی۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بیڑی سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیٹوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پیروال اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خواہشیں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنی ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے کے وقت نہیں اٹھانا پڑتی تھی، شاید اس لیے میرا اتنا نزدیک رہتی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتے رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ ان کے دل ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارہ اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہے اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں
ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں گا تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں. یہ اپنی جبالت پہ انحصار کرنا بھول گیا ہے. وہ جبالت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے. یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتے کیونکہ میں انہیں کھلاتا ہوں اور پلاتا ہوں. لڑکی کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی. شاید یہ بیوائی چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر کنتویت آ گیا تھا. اس چرچ کے قریب اس نے دو بار وہ خواب بھی دیکھا تھا. شاید اس چرچ کا اس طرح کہ اس سے بیڑیوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی. اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپٹا لیا. لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھی لگ رہی تھی. اس بوجھ کو اس وقت اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ گئے. پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا. یہ وہ وقت تھا جب تمام اسپین کلولا کرتی تھی. گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی. معایا اسے اس جیکٹ کے افیدیت کا خیال آیا. افیدیت کا اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنگی کا سامنا کرنا پایا تھا. جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا. اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت. اسپین میں 2 سال تک آوارگردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدودی ارباب معلوم ہو گیا تھا. اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے کہ ایک چرواہا ہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا. 100 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی. اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے. وہ خود سخت محنت کرتا صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے بالکل اس کی بیڑی کی طرح. اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھا کہ وہ دنیا کی سیر کرے. یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جانے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا. ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرات جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا. ہمارے گاؤں میں پورے دنیا کے سیاح آتے ہیں. وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے والے سے پہلے تھے. اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جیلے تھے. اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس جاری کیا تاکہ وہ جیل کا نظارہ کر سکے اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر ہے. ان کی چاہنے سے رہنے بال ہوں گے یا وہ گندگی روگنگت کی حصول ہوتی. وہ ہمارے جیسے انسان ہی اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری زمین جیسی ہے. لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں. لڑکے نے اصرار کیا. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رکھ سکے. باپ نے کہا مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بدماش دیکھنا چاہتا ہوں. لڑکے جب مگر صحت کے لیے تو کافی پیسے درکار ہوتے اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے. ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئے چرواہوں کی تلاش میں صحت کر سکے. باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخر کوشش. تو پھر میں چرواہا بنوں تاکہ اپنی ریوڑ کو پوری اسپین میں لے پھروں گا. لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا. باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا. اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے. یہ مجھے کئی سال قبل راستے سے ملتے. میں نے اس لیے سنبھال کر رکھے تاکہ ایک دن تمہارے کام ہے. اب تم ان بیڑی سے خرید لو اپنے شوق پر. مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے. جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کرا تو اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی. دنیا دیکھنے کی خواہش. اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزاری مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے ہے. یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی مگر ابھی تک زندہ تھی. تو دوستو آج بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم ادھر سے پڑھیں گے. دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائبر کریں تاکہ میں اس طرح مزید ویڈیو بھی آپ کو اپلوڈ کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.